حالات بدلنے کا وعدہ انشاءاللہ پاکستان کو اگلے 10 سالوں میں ہم ایشین ٹائیگر بنا سکتے ہیں. غریبوں کی حالت بہتر کرنے کا عزم رشوت اور کرپشن کا خاتمہ میرٹ پر ہوگا ہر کام انصاف پر مبنی معاشرے کا قیام یہ ہے ہم سب کا خواب یقیناً بنے گا نیا پاکستان. یہ ہے ٹائم اصل پاکستانی بننے کا، یہ ہے ٹائم نیا پاکستان بنانے کا. ویلکم بیک. بریک پہ جانے سے پہلے بات ہو رہی تھی جمیل احمد خان صاحب سے کہ یہ جو غریب پرور لوگ یہ کہہ رہے تھے جی ہم غریبوں کی خدمت کریں گے، کرپشن کو ختم کریں گے. اچھا مطلب ویژن تھا، اچھی انہوں نے لائن پکڑی تھی، لیکن جس طرح سے منی بجٹ آیا ہے اور جس طرح سے ٹیکسوں کی بھرمار ہو گئی ہے، گیس بجلی، یہ بنیادی ضروریات زندگی ہیں جس سے کہ عام آدمی کا روزانہ واسطہ پڑتا ہے. ویجز اس کی تو اسٹیٹک ہیں، وہیں کی وہیں ہیں. ایک آدمی جو 14-15 ہزار لیتا ہے وہ یہ مزید ٹیکس کا بوجھ جو ہے وہ برداشت نہیں کر سکتا. ہر ایک کا اپنا اپنا ایک سوچ ہے، انداز ہے، وہ کتنا کا اپنا مطلب کہاں سے پیسے لے کر آئے، کیسے اپنے گزارا پورا کرے، کس طرح سے اپنا نن زوائی کا بندوبست ہے، نہ کچھ ہے. تو ابھی یہ اور اوپر سے پھر اگر آپ ٹیکس کے اوپر ٹیکس چلتے رہیں گے تو اس کی جو کمر سیدھی ہے تو وہ تو ٹیڑھی ہونی شروع ہو جائے گی. جی جمیل صاحب. جی ہاں، بس وہی بات میرا خیال ہے کہ اس پہ ہم نے جو گفتگو کی ہے، اس کا گفتگو کا اگر لب لباب دیکھا جائے تو وہ یہ ہے کہ ہم نے اپنے اس قوم کو آگہی دینی ہے، اور جو کہ عمران خان کی کے کریڈٹ میں یہ بات تو جاتی ہے کہ رشوت ستانی کے معاملے میں ایک آگہی مل گئی، اب ہر آدمی کھڑا ہو جاتا ہے. وی آئی پی کلچر کے معاملے میں ایک آگہی مل گئی، پہلے کے مقابلے میں کافی بہتر ہو گیا ہے. اسی لحاظ سے ٹیکس لینے اور ٹیکس دینے کے معاملے میں بھی آگہی لوگوں کو مل گئی ہے. اب ٹیکس چوروں کے لیے حکومت نے ایک اور چیز انٹروڈیوس کی ہے. رشوت کے پیسے لے جانے والوں کے لیے حکومت نے اپنے لاء میں انیکٹمنٹ کر رہی ہے، اور وہ ہے وسل بلوئنگ. کسی نے اگر کوئی اطلاع دی تو 20% اس کو ملے گا اور باقی سارے پیسے حکومت کے خزانے میں. تو میرا مقصد کہنے کا یہ ہے کہ اسٹیپ بائی اسٹیپ یہ چل رہا ہے. بات تو صرف اتنی ہے کہ اس ملک میں ہم اپنے گرد و نواح میں دیکھ کر اپنے حالات کا ایک تائرانہ جائزہ لیں اور لوگوں کی اکاؤنٹیبلٹی کریں کہ جو اتنے بڑے بڑے محلوں میں رہ رہے ہیں اور اتنی گاڑیوں میں چل رہے ہیں وہ کتنا ٹیکس دے رہے ہیں. جب یہ معاملہ شروع ہو جائے گا اور پھر ہر شخص اگر یہ سوچے گا کہ بھئی میں اپنے حصے کا یہ روڈ استعمال کر رہا ہوں، پانی استعمال کر رہا ہوں، بلڈنگ استعمال کر رہا ہوں، روشنی استعمال کر رہا ہوں، میں اس کو ملک کو کیا دے رہے ہیں. تو کہنا یہ ہے کہ ملک تو آپ کو جو دے سکتا تھا، حالانکہ چوروں لٹوروں کے زمانے ہاتھوں میں بھی ملک رہا، لیکن جو دے سک رہا ہے ملک آپ کو ہمیشہ دیا ہے. آپ نے ملک کو کیا دیا ہے آپ نے یہ دیکھنا ہے. اور اسی لیے تو کہتے ہیں کہ آپ نے دوسرے جو کر رہے ہیں حکومت سے آپ پوچھ سکتے ہیں، لیکن ہم خود کیا کر رہے ہیں ہم نے اپنا احاطہ کرنا پڑے گا. اور اسی لیے تو شاعر نے کہا ہے کہ دل میں میرے اندیشۂ فردا کی جلن ہے، اور ہو پھول کی آغوش میں شبنم تو مجھے کیا، اور تنہا ہی نکل جاؤں گا میں جانب منزل، ہونے لگی آواز جرس کم تو مجھے کیا. آپ بھی تو نکلیں، آپ بھی تو علم اٹھائیں نا. تو دیکھیں خالی پیٹ بات نہیں ہوتی، ان کو شیروں سے کوئی مطلب نہیں ہے، ان سے کوئی فرق نہیں پڑے گا. ان کو روٹی چاہیے 2 وقت کی، روٹی چاہیے، اس کے لیے پیسے چاہیے، اور پیسہ جو ہے ان کے پاس نہیں چاہیے. تو آپ نے یہ آپ کی جو حکومت ہے، آپ کی حکومت جو ہے انہوں نے یہ کہا تھا کہ جو پیسہ پاکستان کا لوٹا ہوا ہے وہ ہم لے کر آئیں گے. دنیا میں 193 ممالک ہیں، 193 ممالک میں سے آج تک ایسا نہیں ہوا ہے کہ ایک مہینے میں آپ سارے پیسے جادو کی چھڑی سے میں ایک مہینے کی بات ہی نہیں کر رہا ہوں. جی ابھی تک کوئی ایسی اسٹریٹجی سامنے نہیں آئی ہے حکومت کی طرف سے جس میں کہ یہ پتہ چلے کہ وہ کیا میکینزم اختیار کریں گے جس سے پیسہ واپس برطانیہ سے معاہدہ ہو گیا. انہوں نے تو کہا کہ ابھی کل ہی ان کا بیان آیا، انہوں نے کہا کہ ہمیں شواہد چاہیے، ہمیں شواہد ہو گئے تو کہانی ختم ہو گئی جناب. بغیر آپ کو مل بھائی یہ ڈاکومنٹڈ کرپشن ہے. بھائی آپ کے ملک میں بغیر شواہد کے سزا مل جاتی ہے؟ جب وہ شواہد کی چاہیے نا آپ کو، شواہد کے بغیر آپ میری بات مانیں گے؟ میں آپ کی بات مانوں گا. صاحب ہمارے یہاں لا بھی ڈیفیکٹو ہے، ہمارے یہاں انویسٹیگیشن بھی ڈیفیکٹو ہے، کوئی کام سیدھا نہیں ہے.
بہت کام کرنے کی ضرورت ہے. آپ نے جو پرانا سسٹم آپ نے انٹروڈیوس یہ کیا ہوا بات ہے صحیح کی آپ نا, اس کو بری کرنا پڑے گا. یہ ماننے والی جب بات تک ہے آپ کہ اس کو بہت کام بری کر رہے ہیں. نہیں کریں گے اس وقت تک کوئی بھی حکومت جو ہے وہ نہ تو اپنے اہداف پورے کر سکے گی نہ وہ ڈیلیور کر سکے گی. جو کرپشن ڈاکومنٹڈ ہوتی ہے نا اس میں کیس نہیں چلنا چاہیے جناب, اس میں تو سزا ملنی چاہیے. آئے بندہ اس کو بولے کہ بھائی یہ تمہارے خلاف یہ چارج ہے, اتنی تم نے کرپشن کی ہے, وہ ڈاکومنٹڈ ہے نا, اس کے کاغذ بنے ہوئے ہیں کہ 5 روپے کی چیز اس نے 500 کی خرید دی, فلانے آدمی سے اتنا کیک بیک لیا, تو اس کے اوپر پھر وہ ثابت کس چیز کا کرنا ہے, آپ جو کیونکہ وہ موجود ہے. آپ جو گفتگو کر رہے ہیں 21ویں صدی میں اور دنیائے اقوام میں اس کو کہتے ہیں کہ قانون سازی. اچھا, قانون سازی اس کا مطلب ہونی چاہیے, میں اتفاق کرتا ہوں. اب رہا سوال کہ قانون سازی ہمارے جیسے ملکوں میں ایسی ہونی چاہیے کہ لوگوں کو انصاف مل سکے. اب سمری ٹرائل میں مارشل لا کے زمانے میں آپ نے بھی مارشل لا کی ڈیوٹی کی ہے اور میں نے بھی مارشل لا کی ڈیوٹی کی ہے, بہت سارے لوگوں کو بے گناہ سزائیں بھی ملیں اس زمانے میں بھی. پھر جب احتساب الرحمان آیا نواز شریف کے زمانے میں, جب احتساب کا سلسلہ شروع ہوا تو ٹوٹل پولیٹیکل وکٹمائزیشن ہوئی. مشرف کے زمانے میں ایک کثیر تعداد میں یہ تو دیکھیں ہر حکومت یہی کام کرتی ہے, اپنے اپوننٹس کو دیکھیں. آپ کے جواب کا کنکلوژن, سوال کا کنکلوژن یہ ہے کہ ہم نے وہ سیفٹی نیٹ لگانے ہوں گے کہ جو حکمران آنے والے ہیں وہ اس سمری ٹرائل کو جس کا آپ ذکر کر رہے ہیں اس سمری ٹرائل کا مس یوز نہ کر جائیں, کیونکہ ہمارے ہاں تو احتمال یہی رہتا ہے, پوری دنیا میں احتمال یہی رہتا ہے قانون ایسے بنائے جائیں جس کا کہ مس یوز نہ ہو سکے. لہٰذا آپ کی بات صحیح ہے, کوئی ایسا سسٹم بھی تو کوئی صحیح نہیں ہے سازی جو ہونی چاہیے. 18 سال جیل میں کاٹنے کے بعد باعزت اس کو بری کر دیا جاتا ہے. ایسے بھی کیسے سامنے آئے ہیں, 15 سال سزا کاٹنے کے بعد باعزت بری کر دیا جاتا ہے. تو سر یہ کیا سسٹم ہے؟ بات یہ ہے کہ قانون کے 15 سال کیسے واپس آئیں گے؟ قانون سازی بھی ہونی چاہیے اور معاشرے کی اصلاح بھی ہونی چاہیے. اس کو کہتے ہیں ایک بچہ نارکوٹکس میں پکڑا گیا تھا, اس کو منشیات میں 11 سال اس کی عمر تھی, اور 15 سال کے بعد وہ بری ہوا ہے, اس کو چھوڑا گیا ہے. یہ جو مس کیریج آف لا جو ہے نا ہمارے یہاں, بالکل ہمارے جیسے ملکوں میں بہت زیادہ مس کیریج آف لا ہے, اور اس کا یقیناً مجھے بھی اور آپ جیسے لوگوں کو ساروں کو ملال رہتا ہے. اور اس میں یہی ہے نا کہ جس طرح کہا گیا ہے کہ خطا کسی سے ہو سرزد, سزا کسی کو ملے, اور مریض جبر ہو کوئی, دوا کسی کو ملے. عجیب رنگ جہاں ہے, عجب نظام حیات, تلاش حق کسی کو, خدا کسی کو ملے. تو یہاں یہ ہے دس از مس کیریج آف جسٹس, اینڈ آئی تھنک وی شوڈ واچ فار اٹ. وی شوڈ بی دی واچ ڈاگ فار سچ مس کیریج آف جسٹس. اور آپ اور میں اور ہم جیسے لوگ, ہمیں مل کر اس پر آواز بھی اٹھانی چاہیے اور جیل میں جا کے مدد بھی کرنی چاہیے. بالکل صحیح کہا آپ نے. اچھا, آپ نے دیکھا ہوگا کہ یہ منی لانڈرنگ کے حوالے سے کافی پاکستان کے اندر ہلچل مچی ہوئی ہے, اور حکومت اس کے اوپر بڑی ایکٹیو ہے, نیب بھی بڑی ایکٹیو ہے. تو لیکن آپ نے دیکھا ہوگا کہ اخبارات میں یہ خبریں آ جاتی ہیں, منی لانڈرنگ کے 200 ثبوت ہو گئے, مل گئے, کسی کا 100 مل گیا. لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب 100 ثبوت مل گیا تو باقی چھوڑو 400 ڈھونڈتے رہنا بعد میں, پہلے وہ جو 100 ثبوت مل گئے ہیں اس کو پڑھ کے سنا کے اس کو سزا دے. مطلب یہ سسٹم سمجھ میں نہیں آ رہا ہے کہ جی ابھی مزید کٹھے کیے جا رہے ہیں. بھئی اگر کسی نے 50 کے اندر بھی پھنس گیا ہے, وہ 5 میں بھی پھنس گیا, تو یار 5 میں ہی اس کو سزا تو دو. مطلب آتے جاؤ سزا آتے جاتے جو سزا دیتے جاؤ, جب اور مزید کیس آئے اور اس کے اوپر جو نیکسٹ کیس آئے اس کی بھی سزا دے دو, وہ ساری زندگی اپنی جیل میں گزارے. تو یہ میرا مطلب ہے کہ یہ سسٹم صحیح نہیں ہے. ایک فلیش نیوز آ جاتی ہے. آپ جو کہہ رہے ہیں کرمنل جسٹس سسٹم میں سکم ہے, کرمنل جسٹس سسٹم کو امپروو کرنے کی ضرورت ہے, اس میں تو کوئی دو رائے نہیں ہے. اور کرمنل جسٹس سسٹم جو ہے اس میں صرف جوڈیشری نہیں ہے, اس میں انویسٹیگیشن بھی ہے, ٹھیک, تو اس میں جو اور پروسیکیوشن بھی ہے. 3 اس کی تہیں ہیں, 3 اسٹیجز ہیں کرمنل جسٹس سسٹم کی. ایک تو یہ ہے کہ جو انویسٹیگیشن, پروسیکیوشن اور اس کے بعد جوڈیشری ٹرائل جس کو کہا جائے, ان تینوں سطح پر ہمیں ایک کرمنل جسٹس سسٹم کو امپروو کرنے کی ضرورت ہے. کیا وجہ ہے کہ ہمارے پاس 18 لاکھ کیسز ابھی پینڈنگ ہے؟ کیا وجہ ہے کہ جیل ہمارے اوور کراؤڈڈ ہے؟ کسی بھی ہیومن رائٹ
اسٹینڈرڈ سے دیکھا جائے تو ہمارے کوئی بھی پریزن، کوئی بھی جیل اس وقت جو ہے اس اسٹینڈرڈ پہ پورا نہیں اترتا ہے. کیا جیل ہم نے اس لیے بنائے ہوئے ہیں کہ لوگ عقوبت خانے سمجھیں اس کو؟ جیل از اے کریکشن سینٹر کہ جہاں لوگوں کو جا کے کریکٹ کیا جائے. اور وہاں ہمارے یہاں دیکھیں کہ ایک ایک کھولی میں 50 آدمی جہاں 10 کی جگہ ہے، تو اس سے زیادہ انہیومن اور کیا بات ہوگی. اور ابھی سے نہیں، سال سے دعا کریں کہ ہمارے پاس اتنے پیسے آئیں کہ ہم جیل مزید بنانا شروع کریں، پہلی چیز. دوسری چیز کہ اپنے کرمنل جسٹس سسٹم کو ایسا کریں کہ جس میں سزا جلدی ہو اور جلدی فیصلے ہوں. جو کچے قیدی اس کو کہتے ہیں آپ نے عام شروع زبان میں بات کی کہ لیجسلیشن کی ریکوائرمنٹ ہے. لیجسلیشن آپ کیسے کریں گے جی. جبکہ آپ کے پاس میجارٹی نہیں ہے؟ آئین میں ترمیم لانے کے لیے آپ کو 2/3 میجارٹی. عوام کو بتائیں نا، آپ ان خبروں میں بتائیں کہ اتنے ووٹ دیا کریں کہ 2/3 میجارٹی ہو تاکہ لیجسلیشن ہو سکے. تو انشاءاللہ بھی بائی الیکشن جو لیجسلیشن ہوتی ہے لیکن اپنی مراعات کے لیے، اپنی تنخواہیں بڑھانے کے لیے، اپنے الاؤنسز بڑھانے کے لیے، آئین میں تبدیلی کے لیے اس میں سب اکٹھے ہو جاتے ہیں. 2/3 میجارٹی کی ضرورت ہے. اچھا 2/3 میجارٹی کے لیے ضمنی الیکشن آ رہے ہیں، لوگ پھرے مت کریں اور پی ٹی آئی کو ووٹ دیں. مزید ووٹ جب یہ 15 یہ ہے کوئی تقریباً 11 سیٹیں کے قریب ہیں، یہ آ جائیں گی تو ایک پھر تھوڑی سی سفت آ جائے گی. جمیل صاحب الیکشن پلیٹ فارم نہیں ہے کہ آپ کہہ رہے ہیں پی ٹی آئی کو ووٹ دیں. آپ نے کہا کہ یہ لیجسلیشن نہیں بن لیجسلیشن کریں نا، تو پھر کیسے جو بھی حکومت چلیں آپ بتا دیں کیسے ہو سکتی ہے. یہ تو اپوزیشن کو ساتھ ملائیں آپ لیجسلیشن کرنے کے لیے. جو وہ مانگتے ہیں دے دیں، کیسز چھوڑ دیں ان کے. آپ نہیں کیسز کیوں چھوڑ دیں؟ کیسز کا کیا تعلق ہے؟ ساتھ کیسے ملائیں؟ نہیں ساتھ ملانے کے لیے مراد مانگتے ہیں نا وہ. نہیں وہ مراد مانگتے ہیں بغیر مراد کے. تو کسی حد تک آپ کے اس پلیٹ فارم سے میں ان سے یہ کہتا ہوں اور گزارش کرتا ہوں اپوزیشن سے کہ بھئی تمام لیجسلیشن میں آپ ہمارا ساتھ دیں. آپ کے اس میں کہہ دیا، ان کو کہہ دیا. آپ نے دیکھا ہوگا کہ بھارتی آرمی چیف جو ہیں، ماضی میں بھی یہ ہوتا رہا ہے، کچھ ان کے وزراء وزیر دفاع جو تھے انڈیا کے پہلے، اور ابھی جو بھارتی چیف نئے رمن کیا نام ہے ان کا، روات جو ہے، تو انہوں نے بڑی کہ جی ہم پاکستان کو سبق سکھا دیں گے، ہم سرجیکل اسٹرائک کریں گے. وہ تو ایسے بات کر رہا ہے جیسے کہ مطلب کوئی عام آدمی نہیں بیٹھ کے گپ شپ لگا، بچہ ناراض ہو گیا بس اس کے بعد ناراض ہو کے بات کرنا شروع ان کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ وہ کس کو للکار رہے ہیں. پاکستان کی فوج جو ہے دنیا کی بہترین فوج ہے، اور ناؤ دے آر ایکسپرٹ ان فائٹنگ ٹیررزم آلسو، کیونکہ پچھلے 15 سال سے بہت ہم نے قربانیاں دی اس حوالے سے. تو اس کا کوئی بفٹنگ جواب جو ہے پاکستان حکومت کی طرف سے نہیں گیا. اور اس کے جواب میں ہمارے وزیر خارجہ صاحب نے یہی فرمایا ہے کہ ہم جو ہے ابھی بھی بات چیت کرنا چاہتے ہیں انڈیا سے، اور ہم اس کے باوجود کہ اتنی کشیدگی ہے ہم کرتار سنگھ بارڈر جو ہے وہ کھولنے کو تیار ہیں. مطلب کوئی سمجھ نہیں آتی. لوگ سوال کرتے ہیں مجھ سے کہ بھٹ صاحب آپ نے وہ خبر پڑھی؟ ہاں بھی پڑھی. تو وہ تو اکڑے ہوئے ہیں اور آپ کہہ رہے ہیں جی ہم بات کرتے ہیں. تو مطلب کیا آپ تو مطلب سفارت کار رہے ہیں، یہ کیا ڈپلومیسی ہے؟ ایک تو وہ تڑی دے رہا ہے اور آپ کہہ رہے ہیں. آپ کا یہ جو سوال ہے اس کے ساتھ میں اسی وقت انصاف کر سکتا ہوں کہ اگر مسلسل میں 4 منٹ اس پر تفصیل نہ بالکل آپ مجھے، میں آپ کو پورا ٹائم دوں گا. میں اسٹاپ واچ لگا لیتا ہوں 4 منٹ تک کے مجھے آپ نے. نہیں میں آپ کو دوں گا. پہلے ایک منٹ میں آپ کو بتاؤں گا میں کہ اس کا انٹرنیشنل پہلو کیا ہے، اور دوسرے 1 منٹ میں آپ کو بتاؤں گا کہ جو اس قسم کی دھمکیاں ہیں اس کی بیک گراؤنڈ کیا ہو سکتا ہے، اور آپ کو تیسرے منٹ میں بتاؤں گا کہ یہ دھمکیاں کیوں دی جا رہی ہیں، اور چوتھے منٹ میں بتاؤں گا کہ یہ کیوں اس ٹائم کا کیوں انتخاب کیا گیا. تو ہم پہلے منٹ پر آ جاتے ہیں کہ اس کا بین الاقوامی اس کا کیا مقصد ہے. ہم نے اس دفعہ بڑی پیاری ڈپلومیٹک موومنٹ کی ہے. دیکھیں پوری دنیا اس وقت جمع ہے نیو یارک میں، اور یہ میرے چوتھے منٹ والی بات بھی اس میں شامل کر دیتا ہوں. اور میں انٹرپٹ کروں گا. اب آپ نے وعدہ کیا ہے، چلیں کر لیں. آپ کو میں 4.5 منٹ دے دوں گا. ٹھیک ہے. یہ موقع تھا کہ جب وزیر اعظم صاحب خود تشریف لے جاتے. یہ آپ نے اگلا سوال کر لیا، اس پہ میں آتا ہوں. سائڈ لائن کے اوپر بے شمار جو ہیڈ آف اسٹیٹس تھے، اس کو علیحدہ سوال رکھے تو پھر میں آپ کو اس کا جواب چلیں. دوں گا. ٹھیک ہے. پہلے ہم اس کو جو کہتے ہیں 4 حصے جو ہم نے بنائے جا، اس کا بین الاقوامی تناظر اس کا یہ ہے کہ اس وقت جو جنرل اسمبلی میں 80 ممالک کے سربراہان آئے ہوئے ہیں، ان ساروں کی نظر دنیا کی ساری موٹی موٹی خبروں پر، اور خاص طور پر اس خطے پر جس خطے میں ہمارا ملک شامل ہے. تو جب یہ ہے تو انڈیا
نے جو حرکت کی ہے وہ بھی دنیا اقوام کے سامنے آ گئی. جس انداز میں ہم جواب دے رہے ہیں انٹرنیشنل ڈپلومیٹک سسٹم میں یہی انداز ہے. وہ اگر بھونڈے انداز سے بات کر رہے ہیں، میں آتا ہوں کہ اس نے اگر دھمکی دی ہے تو اس کا کیا بات، وہ اگر بھونڈے انداز سے بات کر رہے ہیں اور ہم بھی اسی بھونڈے انداز سے بات کریں اس وقت، تو ہماری جو اس وقت ایک ساکھ بنی ہوئی ہے اور ان کی جو ہے بڑا فرق پڑ جائے گا. یہ اچھی موومنٹ کی ہے انہوں نے کہ ہم امن کا راستہ ہم نے اختیار کیا ہے، لیکن اس کو ہماری کمزوری نہ سمجھی جائے. فوج نے بھی کہا ہے، ہماری سول قیادت نے بھی یہ بات کی ہے. یہ تو ہم 70 سال سے کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، امن کا درس دے رہے ہیں. حاصل کیا ہوا ہے؟ ایک ہی مسئلہ کشمیر کا ایشو ہے، وہ وہیں کا وہیں اب اٹکا ہوا اگلی ہے جو بات آ جاتی 48 ہے میں کہ اس تھا. دھمکی کا، اگلی جو 1 منٹ کی میں نے بات کی، اگلی بات آ جاتی ہے اس دھمکی کی. دھمکی اگر وہ بچے جس طرح راز ہو کے دھمکیاں دیتے ہیں نا، آپ مجھے بتائیں کہ دنیا کے کسی بھی جو جوہری قوت ہے اس سے کوئی دوسری جوہری قوت لڑائی لڑ سکتی ہے آج کے دور میں؟ نہیں لڑ سکتی. کیوں نہیں لڑ سکتی؟ آپ کے ناظرین کے لیے میں بتا دوں، ڈسٹرکشن ہے دونوں طرف. میوچول ڈسٹرکشن اس کو کہتے ہیں، ٹوٹل میوچول ڈسٹرکشن. اس لیے کہ میں تھوڑی سی آپ کو چند لمحوں میں بتا دوں کہ اگر دنیا کی کسی بھی 2 جوہری ملک میں اگر خدا نہ خواستہ جنگ چھڑے تو جوہری اس میں ہتھیار استعمال ہو سکتے ہیں، اور اگر وہ ہو جائے تو جیسے ہی پہلا دھماکہ ہوتا ہے، میں ٹیکنیکل باتیں بتا رہا ہوں، تو 5 ملین ٹن ہوا میں غبار جاتا ہے. ٹھیک ہے، اور وہ جو ایک بیلون بنتا ہے غبار، وہ ہوا میں بادلوں سے اوپر 50 میل تک اوپر جاتا ہے. ابھی یہیں سے ہم سلسلہ آگے چلائیں گے. ابھی ہوا ہے بریک، بڑے نازک موقع پر آپ نے بریک لے لیا. یہیں سے آپ کو اسی جگہ میں لے آؤں گا جہاں سے میں آپ کو چھوڑ کے جا رہا ہوں. سو لیٹس ہیو بریک. حالات بدلنے کا وعدہ. इंशाल्लाह पाकिस्तान को अगले 10 सालों में हम एशियन टाइगर बना सकते हैं. غریبوں کی حالت بہتر کرنے کا عزم. رشوت اور کرپشن کا خاتمہ. میرٹ پر ہوگا ہر کام. انصاف پر مبنی معاشرے کا قیام. یہ ہے ہم سب کا خواب، یقیناً بنے گا نیا پاکستان. یہ ہے ٹائم اصل پاکستانی بننے کا، یہ ہے ٹائم نیا پاکستان بنانے کا.